بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستوں، آؤ سمجھیں قرآن کو آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 17A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے وہی سوال، کیا آپ نے سبق پڑھا؟ اللہ پاک سے امید کہ آپ نے سبق کو پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، MP3 بھی دیکھی ہوگی، اپنے دوست سے اس کے بارے میں بات بھی کی ہوگی اور پریکٹس بھی کی ہوگی۔ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لے لیں جناب۔ المستقیم کا ترجمہ کیجئے۔ جی بالکل سیدھا۔ عقد کے معنی بتائیے۔ گرہ، جیسے عقدۃ النکاح ہوتا ہے، گرہ۔ اعبدو کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، مضارع ہے یہ۔ آج کا سبق، اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد، گرامر میں اضرب، اسمع، اعلم، اعمل اور نکات تعلیمی شوق پڑھیں گے۔ اس میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1040 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سبق نمبر 17 کے اختتام تک آپ 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 39,571 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 1 مرتبہ مصحف سے، 1 مرتبہ اپنے حافظے سے۔ پڑھنے کے لیے کتاب اور بکلیٹ موجود ہے، MP3 سنیے، اپنے ایک دوست سے ضرور بات کیجیے۔ اس بات کا احساس رکھیے، یو آر دا چوزن پیپل۔ اللہ پاک نے ان کروڑوں مسلمانوں میں سے آپ کو چنا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں جانتے۔ بلا شبہ وہ ایک حرف پر 10 نیکی کے حقدار اللہ پاک کی طرف سے ہیں، اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا۔ لیکن کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آنکھ والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم میں خود اللہ پاک کا کیا جانے والا سوال ہے۔ تو وہ دعا جو اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کی، ربی زدنی علما، تو آپ بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ نماز کے حصے مکمل ہو چکے، اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں، اس لیے کہ اس کورس پر رکنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سبق نمبر 17 میں پڑھیں گے۔ قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام سبق نمبر 18۔ سیکھنے کے طریقے سبق نمبر 19۔ اور کتنا سیکھا قرآن کو ہم نے آج تک، یہ پورے سبق کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی آخری کلاس نمبر 20 میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا ولیتذکروا اولی الالباب۔ کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی، اس کی آیات پر، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے جناب؟ یہ کتاب ہے۔ کتاب جمع اس کی کتب، 261 بار آیا ہے۔ انزلنا، نازل کیا، اتارا ہم نے، نا سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، انزلنا پلس ہو، تو ہم نے اتارا اس کو، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کتاب کے یعنی کہ قرآن کی۔ الا پلس کا، الہی کا، یہ ہم جانتے ہیں، ہم نے بالکل شروع کے اسباق میں پڑھا تھا، آپ کی طرف۔ اچھا جی، مبارکن، جیسے عید مبارک ہوتا ہے، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، تو یہ کتاب برکت والی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے، جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا۔ جس رات یہ اترا، صرف اترنے سے وہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو سوچئے خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا۔ جس رسول پہ اترا وہ افضل الرسول ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہو گیا۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل اور نمونے بن گئے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ انزلناہ کا مطلب بتائیے۔ نازل کیا، اتارا ہم نے اسے، مبارکن برکت والی۔ آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیاتہ، اس کی آیات پر۔ لی کا مطلب لیے، تاکہ، یدبروا وہ غور کریں، آیت یا نشانی، آیا کی جمع آیات، آیات ہی، آیات اس کی۔ تو تصور، احساس و دعا کے ساتھ پڑھیے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ لیدبروا کے کیا معنی؟ تاکہ وہ سب غور کریں۔ آیا کے 2 معنی، آیت اور نشانی۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب۔ وا کا مطلب ہو، لی کا مطلب لیے، یا تاکہ یتذکر نصیحت پکڑیں، اولو والے، اولی، لب سے جمع الباب، لب کے معنی ہے عقل، الباب کے مطلب عقل والے۔ تو وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ لیتذکر کا مطلب تاکہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے نماز کی، ذکر و عبادت کی، تلاوت قرآن کی، تذکر اور تدبر کی۔ بالکل جناب، تدبر اور تذکر، اچھا یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، ذرا اس میں ٹائم لگ جائے گا تو غور کیجئے گا اس پہ۔ تدبر کا مطلب غور کرنا، تذکر کا مطلب نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ افسوس اس کسی کتاب میں نہ ہوگا، اس پر غور کیجئے، اس کو سمجھیے۔ تدبر کیا اور کیسے؟ تدبر غور کرنا۔ اخبارات پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں، وہ خبر ہے آپ کو معلوم ہو گئی۔ لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ خبر آپ کو دیا گیا، ایک لا بتایا گیا، جب تک آپ اس پہ غور نہ کریں؟ غور اسی وقت کریں گے جب آپ اسے سمجھیں گے۔ خود سے غور کرنا ضروری، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آئے ہائے ہائے، قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے۔ قرآن سے تعلق ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ، ریلیونٹ۔ اچھا جی، راست یا ڈائریکٹ تعلق کی بات کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے۔ اس لیے جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ کریم دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا بندہ کیا سن رہا ہے۔ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ پرسنل یا شخصی جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں، اس کے احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، یہ گئے لوگوں کا قصہ نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں یہودیوں کے لیے، فلاں عیسائیوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے، فلاں مدینے والوں کے لیے۔ جناب یہ ہر ایک آیت میرے لیے ہے۔ یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ پلان، دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے
آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے اور پڑھنے والے کا نام۔ اگر کسی برے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں گے تو کیا آپ اس سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا؟ اگر بڑے آدمی کے پاس جو تعلیم یافتہ ہوگا آپ اس سے تعلیم کے بارے میں پوچھیں گے نا، پیاز کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی، کیوں میں نے آج یہ آیت پڑھی، اللہ پاک مجھے کیا سمجھانا بچا رہے ہیں۔ تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کو۔ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مطالعہ، تصور اور احساس۔ قرآن کریم کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے۔ ان آیات کی مختصر تشریح تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ جہاں ممکن ہو وہاں تصور کا احساس کیجیے تاکہ آپ غور و فکر کر سکیں۔ مثلا زمین اور آسمان کا ذکر ہو تو اس کی وسعتوں پر، اس کی پھیلاؤ پر غور کریں۔ رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور اس میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے۔ نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ تذکر ایک سادہ طریقہ، دعا، ہر عمل کی ابتدا دعا سے۔ احتساب گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا یا ہر رات اپنے پورے دن کے گزرے ہوئے اعمال کا پلان، اگلے دن کا، اگلے ہفتے کا، اگلے مہینے کا، اگلے سال کا اور آئندہ کی زندگی کا، کہ کیسے میں اللہ پاک کے قریب ہو سکوں، کیسے اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر چل سکوں۔ قرآن کی ہر آیت پر عمل کے لیے دعا دل سے کیجیے، ہر عمل کی ابتدا دعا سے کیجیے۔ مثال تذکر اور تدبر کرنے کی توفیق دے اللہ کریم ہمیں۔ احتساب، مگر صرف دعا کافی نہیں۔ آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، صرف دعائیں کرتا رہے، نہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے تو پاس ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ احتساب گزرے ہوئے دن، ہفتے اور لمحوں کا۔ اگلے دن یا ہفتے کے لیے پلان کیجیے۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ناکامی کا پلان بنایا ہے۔ مثال کھانے کا پلان، اگر آپ نے کھانے کا پلان نہیں بنایا، اپنے گھر میں کھانے کا سامان لا کے نہیں دیا اپنی اہلیہ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، یا آپ خود بناتے ہیں تو جب آپ کے پاس سامان نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنایا ہے۔ ضرور چیک کیجئے۔ اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجئے۔ پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا؟ بہت ساری چیزیں، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، فکر آخرت، ذکر، عبادت، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ وغیرہ۔ تبلیغ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے یا میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تبلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین طریقے سے پہنچانی ہے۔ اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیتوں کو لگانا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اس طرح پڑھنا، یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا ایک احساس کریں گے، احساس کے ساتھ پڑھیں گے، آیت کے مضمون کو حساب سے اللہ کریم سے دعا کریں گے، پھر دعا کی روشنی میں خود سے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے۔ جو ہم نے سیکھا اسے دوسرے تک پہنچائیں گے تاکہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکیوں کا ثواب ہمیں بھی ملے۔ قرآن کے حقوق: ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا۔ بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا، مقصد نزول پورا نہیں ہوتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں، کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔ قرآن سے شخصی تعلق سے مطلب ہے قرآن کی ہر آیت میرے لیے۔ تدبر کے بنیادی پہلو کیا ہیں؟ مطالعہ، تصور اور احساس۔ تذکر کرنے کا بالکل سادہ طریقہ، دعا، احتساب اور پلان۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔